السلام علیکم بچوں، آج مولانا الطاف حسین حالی کے کتے کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان نوکروں پر سخت گیری کا انجام ہے، جو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 224 پر درج ہے۔ اب ہم پہلے پڑھیں گے۔ وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھیں کریں جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمے تھیں، دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستیں۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دستے نازنیں، دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا رہوار، اور گرا اسوار صدر زیں سے بالائے زمیں، کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب، کی نظر سائس کی جانب کی ہو آ کر معین، تھا مگر سائس ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیں، دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے مارے آستین، چھپا ہوا دشمن۔ چھپا ہوا دشمن۔ منہ زور کہتے ہیں سخت اور تیز گھوڑے کو، منہ زور گھوڑے، سخت اور تیز گھوڑا۔ دستے نازنین نازک ہاتھ کو کہتے ہیں۔ رہوار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اسوار جو گھوڑے پہ سوار ہو اس کو اسوار کہتے ہیں۔ صدر زیں، زین کے اوپر، جس کو گھوڑے کی کاٹھی کہتے ہیں، یعنی صدر زین، زین کے اوپر۔ سائس، سائس بولتے ہیں گھوڑے کا خدمتگار، خدمت کرنے والا، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا، سائس۔ معین مددگار کو کہتے ہیں۔ سنگ دل، پتھر دل والا۔ ٹس سے مس نہ ہونا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کی فکر نہ کرنا۔ لئیں ہوا، پھٹکارا ہوا، بے روب، بے لگام۔ اب ہم اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں سوا تنخواہ کے تھا نہ جس کا آقا ذمہ دار، تھی کریں جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمے تھی۔ اس بند میں الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، شرائط نامے میں سوائے تھوڑی تنخواہ کے مالک کی اور کوئی ذمہ داری درج نہ ہوئی تھی، البتہ ہر قسم کے نقصانات کی ذمہ داری نوکروں پر تھی۔ دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستیں۔ نوکر جب کاغذ دیکھتے تھے تو وہ لاجواب ہو جاتے تھے، وہ شرائط نامہ جب وہ دیکھتے تھے تو وہ لاجواب ہو جاتے تھے، انہیں اپنے مالک سے نفرت ہو جاتی تھی، اور دل ہی دل میں اس سے دشمنی پا لیتے تھے، یعنی اس کے دل ہی دل میں اس کے دشمن بن جاتے تھے۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دستے نازنین۔ کہتے ہیں ایک دن ان کا آقا ایک تیز گھوڑے پر، بگڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا، منہ زور گھوڑے پر سوار ہو گیا، تیز گھوڑے پر سوار ہو گیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ مالک کے ہاتھ لگام کھینچ کھینچ کر تھک گئے، مالک کے نازک نرم ہاتھ لگام کھینچ کھینچ کر تھک گئے۔ دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا رہوار، اور گرا اسوار صدر زیں سے بالائے زمیں۔ دفعتاً اچانک، دفعتاً کا مطلب ہوا اچانک، اچانک گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا اور گھوڑے پر سوار مالک اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لٹک گیا۔ بالائے زمین، زین گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لٹک گیا۔ کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب، کی نظر سائس کی جانب کی ہو آ کر معین۔ مالک کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے، اس نے پاؤں چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا۔
اس نے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے کو، جو گھوڑے کا پالنے والا تھا، سائیس دیکھ بھال کرنے والا تھا، اس کی طرف دیکھا اور اس کو مدد کرنے کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ اور تاکہ میں گھوڑے سے صحیح سلامت نیچے اتر جاؤں تھا۔ مگر سائیس ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیں۔ نوکر مگر بڑا سنگ دل ہو گیا تھا، اس نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کی اور وہ مالک کو بری حالت میں پھنسے ہوئے دیکھ رہا تھا، تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن اسے مالک پر ترس نہ آیا۔ وہ سنگ دل بن گیا، بے وفا بن گیا، اسے اس پر ترس نہ آیا۔ دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار، اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ مالک کو کہا، دور سے ہی اس کو کاغذ دکھایا اور کہا، شرائط نامہ دکھا کر کہا، کہنے لگا، یہ کاغذ دیکھ لو، اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ گھوڑے سے گرنے پر میں آپ کی مدد کروں۔ اس طرح آپ کو یہ قطعہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ امید ہے آپ یاد کریں گے اور امتحان کی تیاری کریں گے۔ اللہ حافظ۔